بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اس سے پہلے ہم نے ارکان صوم سے متعلق جانکاری حاصل کی تھی۔ آج انشاءاللہ آداب صیام سے متعلق کچھ باتیں ہوں گی، یعنی روزے کے آداب۔ روزے کی حالت میں، روزے کے ایام میں جو کام کرنے بہتر ہیں یا جن کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ملتا ہے، وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے سحری کرنا، اکل السحور۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کرو، اس لیے کہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو بہترین اور افضل ترین چیز ہے وہ ہے سحری کرنا، یعنی ان کے یہاں صوم وصال ہے، سحری کے بغیر روزے ہیں، اور ہمارے یہاں بیچ میں آخری پہر رات کے وقت اٹھ کر فجر سے پہلے سحری کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے روزوں کا امتیاز ہے، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابھارا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السحور اکلہ برکہ، کہ سحری کرنا یہ برکت کا ذریعہ ہے، فلا تدعوہ، لہذا سحری کو چھوڑو نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں سحری چھوڑ دیتے ہیں، نیند کا ذرا سا غلبہ ہوتا ہے، سحری نہیں کرتے ہیں، رات میں اٹھنا نہیں چاہتے ہیں، اور یہ برکت والی چیز ترک کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے نہ چھوڑنے کی تعلیم دی ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں سحری ضرور کرنا چاہیے، چاہے کچھ اگر دستیاب نہ ہو یا کسی چیز کی اشتہا نہ ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھوک کی اشتہا نہیں ہے، پانی پینے کی طبیعت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اٹھ جائیے، ایک گھونٹ پانی ہی پی لیجئے، ایک کھجور کھا لیجئے، اور اس کے بعد پانی پی کے نماز پڑھ کے سو جائیے۔ فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المسحرین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سحری کرنے والوں پر اللہ تبارک تعالی کے فرشتے یہ سب کے سب ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا درود ہمارے اوپر اللہ کا رحم ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ اپنا کرم ہم پر بھیجتا ہے، اللہ اپنی نوازشوں سے ہمیں نوازتا ہے، اور فرشتوں کا جو درود ہے، فرشتوں کی دعائیں ہمیں لاحق ہوتی ہیں۔ تو ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، کسی بہت بڑے خرچ کی ضرورت نہیں ہے، نفس پر تھوڑی سی گرانی کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے، تھوڑی سی نیند کی قربانی دینی ہوتی ہے، نیند کی قربانی دیجیے، سحری کیجیے پابندی سے، اور اس پر ثواب کی امید رکھیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس پر بہت ساری نیکیوں سے نوازے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت ہے عبداللہ ابن حارث سے، یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک آدمی صحابی آئے، دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتسحر، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کو دیکھا کہ آپ سحری کر رہے تھے، رات کے آخری پہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا پی رہے تھے، تو آپ نے خود ہی فرمایا، انہا برکہ اعطاکم اللہ ایاہ فلا تدعوہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ برکت کا ذریعہ ہے، تم لوگ کھاؤ۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی بظاہر ہمارے پاس ایک گلاس پانی ہے، ایک گلاس شربت ہے تو ڈبل ہو جائے، یا ایک پلیٹ کھانا ہے تو 2 پلیٹ ہو جائے، یہ برکت نہیں ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ برکت کا معنی ہے بڑھوتری اور اضافہ۔ تو اضافہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے مال میں بھی دے سکتا ہے، آپ کے صحت میں اللہ تعالیٰ اضافہ دے سکتا ہے، آپ کی طاقت میں اضافہ کر سکتا ہے،
آپ کی توانائی میں اضافہ کر سکتا ہے۔ آپ جب روزے کی حالت میں ہوں گے، سحری کھا کے جب آپ روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عبادت کی ایکسٹرا قوت عطا کر سکتا ہے۔ آپ جب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اگر سحری کے بغیر آپ ایک پارہ پڑھتے ہیں تو سحری کھا کے ممکن ہے آپ 2 پارے کی تلاوت کر جائیں۔ تو یہ برکت کے مختلف اسباب ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے سے برکتوں سے نوازتا ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے تاخیر السحور، یعنی سحری میں تاخیر کرنا۔ سحری میں تاخیر کرنا ہے، ایک چیز ہے سحری کرنا، اب یہ دوسری چیز آ رہی ہے سحری میں تاخیر کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ رات کے آخری پہر آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا سسٹم یہ ہے کہ آپ 1 بجے یا 2 بجے سوتے ہیں تو آپ سوچیں کہ اب 2 بجے میں سحری کر کے سو جاؤں گا اور پھر نہیں اٹھوں گا، اب فجر میں اگر آنکھ کھلے گی تو ٹھیک ہے ورنہ پھر سوئے رہیں گے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ کو آخری وقت میں سحری کرنا ہے اگر ثواب حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قتادہ انس رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و زید بن ثابت، نبی اور زید بن ثابت تسحرا، یہ دونوں نے سحری کی، فلما فرغ من سحورہما، جب یہ دونوں اپنی سحریوں سے فارغ ہو گئے، قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ فصلی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دسترخوان سے اٹھے اور اس کے بعد نماز کے لیے گئے، آپ نے نماز ادا کی۔ آپ کا سحری کرنا، نماز کے لیے جانا، نماز پڑھنا، اب اس دوران وقفہ کتنا تھا، اس سے سحری کے آخری وقت کی تعین ہوگی۔ اسی روایت میں ہے، کہتے ہیں کہ فصلی، قلنا لانس، انس ابن مالک جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو آپ کا دسترخوان بھی دیکھتے تھے، آپ کا کھانا پانی بھی دیکھتے، آپ کی عبادتیں بھی دیکھتے تھے، آپ کی سحری بھی دیکھتے تھے، تب جب سحری کا وقت انہوں نے سحری کھانے کا ذکر کیا، تب صحابہ کہتے ہیں ہم نے انس سے کہا کم کان بین فراغہما من سحورہما ودخولہما فی الصلاۃ، یہ دونوں اشخاص نے، جب ان دونوں اشخاص نے سحری کی، نماز کے لیے گئے تو کتنی مدت تھی اس کے درمیان، یعنی ان کے سحری اور نماز کے بیچ میں کتنا وقفہ تھا، یہ بھی بتا دیجئے۔ تب انہوں نے کہا قدر ما یقرأ الرجل 50 آیا، گھڑی تو آ جائی ہے، موبائل تو ابھی ہمارے ہاتھوں میں ابھی دور حاضر میں آئی ہے، اس وقت تو اتنی آسانیاں تھی نہیں، لوگ ستاروں کو دیکھتے تھے، آسمان پر نظر کرتے تھے، تب ٹائم کا اندازہ کرتے تھے، اس وقت گھڑیاں نہیں تھیں، تو ٹائم کیسے بتایا؟ جب سوال ہوا کہ سحری اور نماز کے بیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دورانیہ کتنا تھا، وقفہ کتنا تھا، تب انہوں نے کہا قدر ما یقرأ الرجل 50 آیا، اتنی ہی مدت تھی جتنے میں ایک آدمی 50 آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام کی تلاوتیں ترتیل سے ہوتی تھیں، ہماری طرح جلدی جلدی نہیں، آرام سے پڑھتے تھے، اطمینان سے پڑھتے تھے۔ کبھی آپ بھی اگر ٹائم کا اندازہ کرنا ہو تو آپ 50 آیتیں قرآن کی لیجئے، اطمینان سے پڑھیے، دیکھیے اس میں کتنا وقت لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کا وقت لگے گا، 8 منٹ 10 منٹ۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان سے 8-10 منٹ پہلے سحری کر کے فارغ ہوتے تھے، ہمیں بھی ایسے ہی وقت میں فارغ ہونا چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی تاخیر سے اٹھتے ہیں کہ ابھی ہمارا کھانا چل رہا ہوتا ہے اور ادھر مؤذن اذان دے دیتا ہے، یہ بھی بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو اب آپ کو معمول نہیں بنانا چاہیے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ اذان شروع ہو گئی ہے، ابھی آپ کا پلیٹ خالی نہیں ہوا ہے، ابھی اس میں 2-4 لقمے باقی ہیں، تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ ادھر اذان ہوئی ادھر ہاتھ جو ہے روک لینا ہے، یا جو منہ میں لقمہ ہے اسے تھوک دینا ہے، آپ اسے کھا لیجئے، پلیٹ میں جو بچا ہوا ہے اسے بھی اٹھا کے کھا لیجئے، یہ کھانے کا ادب ہے، اسے مکمل کیجئے۔ لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 2-4 منٹ 5-10 منٹ پہلے ہی آپ کھانے سے، سحری کرنے سے فارغ ہو جائیں۔ اور اس کے بعد ایک ادب یہ بھی ہے، آخری ادب، اغتنام لحظات الاسحار۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سحری کے وقت کا یا سحری کا جو ٹائم ہے اسے غنیمت جاننا۔ غنیمت کیسے جانیں گے؟ صرف سوچ کے نہیں، بلکہ اسے اپنے لیے فائدہ مند بنانا۔
سحری کا وقت یہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے۔ رات کے آخری پہر جب آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، جب اللہ کی مخلوق اپنے بستروں پر سو رہی ہوتی ہے، تب جب آپ اشک بہاتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تب اس کی قبولیت کی بہت امید ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے وقت میں دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے کہ ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ تبارک تعالی ہر رات آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے۔ کس وقت؟ حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، یقول تب فرماتا ہے۔ یہاں ایک بات اور سوچنے کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا سمائے دنیا پر تشریف لانا، اپنی مخلوق سے ذرا قریب ہو جانا، یہ کسی ایک رات کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر رات ایسا کرتا ہے۔ ہر رات گنہگاروں کو بخشنے کی حاجت ہوتی ہے، ہر رات اللہ کو پکارنے والے پکارتے ہیں، ہر رات اللہ تبارک تعالیٰ سے لو لگانے والے راتوں کو اٹھتے ہیں۔ اللہ ہر رات تشریف لاتا ہے، اور بطور خاص ماہ رمضان تو یہ تو بہت مبارک مہینہ ہے، اس کی ایک ایک گھڑی بہت مبارک ہے۔ تو ایسے وقت میں ماہ رمضان کے آخری پہر میں جب آپ اٹھتے ہیں تو اسے غنیمت جانیے۔ اللہ جب تشریف لاتا ہے تب فرماتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دے دوں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے نواز دوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف فرما دوں۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب اللہ تبارک تعالی ندا دے رہا ہو، گنہگاروں کو پکار رہا ہو کہ معافی کی درخواست کرو، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ایسے وقت میں سونا اور اس قیمتی گھڑی کو ضائع کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ اسے اپنے لیے قیمتی سمجھنا چاہیے اور اس وقت اٹھنا چاہیے۔ سحری میں تاخیر۔ اب ایک اور ادب ہے تعجیل الفطور، اس پہ انشاءاللہ وقت آج میرے خیال سے زیادہ ہو گیا ہے، اس پر کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صیام کے ان آداب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔